बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज अदा करना दीगर मसाजिद में नमाज अदा करने से कितने गुना ज़्यादा उसका अजर और सवाब है, 500 गुना या 1000 गुना। इसकी मुकम्मल तफसील आज आपको बताऊंगा और मुस्तनद हदीस आपके सामने पेश करूंगा। सहीहुल बुखारी की हदीस पेश करूंगा। तो इससे पहले कि मैं हदीस पाक को पेश करूं, आपके साथ मैं एक बहुत बड़ी एक खबर जो खुशखबरी है, वो खुशखबरी कहूँगा, खबर नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आप मेरी टीम हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दस्तों बाजू हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। वो ये है, वो क्या है? वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस काबिल समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर की खिदमत के लिए कबूल फरमाया। घर की खिदमत कैसे? अल्लाह ताला ने एक 15 मरले का प्लाट जो है वो मस्जिद के लिए अता फरमाया है। उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसका फजल है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके घर की तामीर करूं, मैं उसको बनाऊं और उसको आबाद करूं। और जिन दोस्तों ने माशाल्लाह ये हिम्मत की है, इंशाल्लाह उनका जिक्र भी गाहे बगाहे आपसे करूंगा। और इंशाल्लाह मस्जिद का संगे बुनियाद जब रखा जाएगा तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनेगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। व्लॉग आपके साथ तामीर जब तक चलती रहेगी तो आपके साथ शेयर होते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है अल्लाह का, बड़ा करम है। तो मैंने कहा ये खुशी की खबर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो मेरे नाज़रीन, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह के घर की खिदमत कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक के 10वें पारे के अंदर सूरह तौबा के अंदर फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला की मस्जिदों को, अल्लाह ताला के घरों को वो ही आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अल्लाह ताला के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह जिसे कबूल फरमा ले, ये बहुत बड़ी सादत है। और इसके ऊपर बड़ी फजीलतें हैं। जो अल्लाह के घर को बनाता है, उसको आबाद करता है, तो अल्लाह के नबी ने बड़ी बिशारतें दी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह के लिए, तो अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएंगे। और निसाई की दूसरी हदीस है, सुनन निसाई की, फरमाया जिसने अल्लाह का घर बनाया कि लोग उसमें इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें, नेक आमाल करें, तो फरमाया अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मैं आपके साथ यानी कि शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये समझा, ज़रूरी समझा कि आप मेरे भाई हैं तो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप भी यानी कि अपना घर जन्नत में बनाएं। आपको इंशाल्लाह ये गुजारिश भी की जाएगी कि आप भी इस यानी के मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना घर जन्नत में बनाएं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश ये करूँगा तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से, नौजवानों से कि आपने एक काम सबसे पहले आज से ही शुरू कर देना है। तो सबसे पहला काम जो आपके ज़िम्मे है, अगर आप मुनासिब समझें, कि आपने जब भी दुआ करनी है, जहां आप अपने लिए दुआ करते हैं, तो आपने ये जो मस्जिद शुरू करने वाला हूँ मैं, तो
تو آپ نے دعا فرمانی ہے یا اللہ اس مسجد کو جلد از جلد تعمیر فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرما کر اس کو تعمیر فرما دے، جو بھی یعنی کہ ضروریات ہیں اپنے خزانوں سے پوری کر دے اور اپنی جناب سے پوری کر دے، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما کر اپنے گھر کو تعمیر فرما دے اور ہمیں قبول فرما دے۔ اور میرے ناظرین، کیوں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے گھر خود بنا سکتا تھا، اپنے گھر خود بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسانوں کے ذریعے تاکہ یہ یعنی کہ میرا گھر بنائیں اور ان کو جنت ملے۔ تو اسباب کے درجے میں آپ دوست اس میں تعاون بھی کر سکتے ہیں، اور ایک بات ذہن میں رہے، صدقہ اور زکوٰۃ مسجد کے اوپر نہیں لگتی، صرف عطیات جو ہیں آپ نے اپنے عطیات جو ہیں وہ دینے ہیں۔ اگر آپ کسی نے حصہ ڈالنا ہے تو عطیات میں سے آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہے۔ تو نیچے یہ میرا جائز کیش نمبر ہے، اگر آپ رقم بھیجنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ کو اعتماد ہے تو میں زبردستی نہیں آپ سے کر رہا، میں کہوں کہ کیونکہ اللہ کا گھر ہے، میں نے کون سا اپنا گھر بنانا ہے، کوٹھی بنانی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ کو اعتماد ہے تو آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں عطیات کی بات میں سے۔ یہ میرا جائز کیش نمبر ہے نیچے، اور IBN نمبر بھی ہے، بینک الحبیب کا نمبر۔ تو انشاءاللہ العزیز ان قریب اس کا افتتاح انشاءاللہ ہوگا، تو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تعمیری کام جو ہو رہا ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تو میرے ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی ہم رقم کیسے بھیجیں اور کیوں بھیجیں؟ ابھی تو مسجد کا کام شروع نہیں ہوا، ابھی تو سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ آپ بلا جھجک اپنی رقم بھیجیں۔ دیکھیں، جب مسجد شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے فنڈز اکٹھے کیے جاتے ہیں تاکہ کام تسلسل کے ساتھ چلتا رہے۔ یہاں پر ہمارے کئی مسجدیں ایسی ہیں جو 7 کروڑ کے منصوبے تھے، تو انہوں نے 5 کروڑ اکٹھا کر کے پھر کام شروع کیے۔ تو جتنے پیسے پاس ہوں گے تو کام شروع ہو جائے گا، تو رکے گا نہیں۔ تو آپ بلا جھجک آپ پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ تیسرا نمبر میں نے آپ کو دیا ہے، یہ 329 ہے اور 19,064۔ یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے مسجد کی جگہ میں معاونت کی ہے۔ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، چاہے مجھ سے رابطہ کر لیں، چاہے ان سے رابطہ کر لیں۔ ان کا بھی اکاؤنٹ نمبر ہوگا، آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکتے ہیں۔ نام ان کا ہے ملک عبداللہ۔ آپ میرے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اعتماد ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اعتماد کو بحال فرمائے۔ الحمدللہ فرید دسترخوان تنظیم جب میں نے بنائی تھی، الحمدللہ وہ چل رہی ہے، ذرا سلو چل رہی اس وقت، الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو بہت دوستوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا، الحمدللہ۔ یہ میں آپ نے لیے بڑی یہ سعادت کی بات سمجھتا ہوں، اور آپ دوستوں نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے الحمدللہ میرا ساتھ دیا، اور رمضان میں ماشاءاللہ پورا مہینہ افطاریاں چلتی رہی۔ تو جیسے آپ نے فرید دسترخوان تنظیم میں حصہ ڈالا اور ڈالتے رہے، اور آپ بھی کچھ لوگ ڈال رہے ہیں، تو اسی طرح میں امید کرتا ہوں اور اللہ کے اوپر یقین ہے میرا، انشاءاللہ آپ مسجد کی تعمیر میں دل کھول کے فراخ دلی کے ساتھ آپ مجھے رقم بھیجیں گے اور اس میں حصہ ڈالیں گے۔ ابھی فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ کام شروع کرنے سے پہلے کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں، اس کی بنیادیں ہم کھود لیں، اس کے لیے اینٹیں لے آئیں، کیونکہ آپ اس میں کسی صورت میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ اینٹوں کے پیسے دے سکتے ہیں، آپ سیمنٹ کے پیسے دے سکتے ہیں، آپ بجری کی شکل میں حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ سریا لے کے دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو اب ہے، سب سے پہلے اس کی یعنی کہ اس کا نقشہ اور اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھدوانا ہے۔ تو اس کے لیے فنڈز انشاءاللہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو فنڈز جب آپ دیں گے تو کام انشاءاللہ العزیز ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میرے دست و بازو ہیں، انشاءاللہ آپ مسجد کی تعمیر میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر و بدلہ دے گا۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، اس کا باب ہے باب فضائل مکہ و مدینہ۔ حدیث کا نمبر 3 ہے۔ عربی کی عبارت پڑھوں گا، یہ تیسری لائن سے دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے سوا دوسری اور مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ تو حدیث پاک آپ کو سمجھ آ گئی۔ حضور نے فرمایا جو میری مسجد میں ایک نماز پڑھے گا وہ مسجد حرام کو چھوڑ کر دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پر 1000 نمازیں پڑھے گا تو اتنا ثواب ہے صرف میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا، یعنی 1000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر بار بار نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔